السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ معزز اور محترم حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ آج کے ہفتہ واری درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آپ کے دیدار سے بہرآور ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو انہوں نے سنا، ان کی نشر و اشاعت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ کے لیے اپنی جان و مال قربان کر دی اور قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ دیا، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، ان کی مغفرت کا اعلان کیا، ان کے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی اور جنتی ہونے کی بھی بشارت دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی ایک آیت جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انصار و مہاجرین میں سے سبقت لے جانے والے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی باغات تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر بنیادی طور پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین، اول مرحلے میں سبقت لے جانے والے، چاہے وہ انصار سے ہوں یا مہاجرین سے ہوں، ان کے لیے تین قسم کی بشارت سنائی ہے۔ ایک تو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دوسری چیز وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ایسی جنت ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور تیسری چیز اسی کو فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی سے ہم کنار ہو گئے۔ اس میں انصار کے لیے بھی فضیلت ہے، مہاجرین کے لیے بھی فضیلت ہے جو سبقت لے گئے، اور جو انہوں نے ان کے بعد اسلام قبول کیا ان کے لیے بھی بشارت ہے۔ سابقون الاولون کون ہیں؟ مفسرین کے اقوال اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سے ایک قول ملے گا کہ سابقین اولین جنہوں نے قبلتین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ دوسرا قول ملے گا غزوہ بدر تک
جو لوگ اسلام لائے وہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ اور تیسرا قول جو کہ زیادہ مشہور ہے وہ کہ صلح حدیبیہ تک جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سابقین اولین ہیں۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہے۔ یہ تمام لوگ سابقین اولین میں ہیں۔ والذین تبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان کی پیروی کیے احسان کے ساتھ۔ ایک قول تو یہ کہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے بعد اسلام قبول کیا وہ اس میں شامل ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام تو شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے اس طرح پیروی کریں گے احسان کے ساتھ، تمام کے تمام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال سابقین اولین کے نقش قدم پر اول مرحلہ میں بھی چلنے والے ہم مراد لیں تو صلح حدیبیہ کے بعد وہ صحابہ کرام تو داخل ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابی ہونے کا ان کو شرف ملا۔ صحابی ہونے کے لیے لمبی مدت یا مختصر مدت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع مل گیا، بس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہو گئے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کیے ہوں اور ایمان ہی پر ان کی وفات خاتمہ ہوا ہو۔ تو اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان دیکھا جائے تو آپ کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ مکہ کے اندر قریش کے 2 خاندان کافی شرف اور مقام و مرتبہ رکھتے تھے، اور یہ مقام و مرتبہ زمانے جاہلیت ہی سے آ رہا تھا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو بنو ہاشم تھے، اور دوسرا خاندان بنو امیہ کا خاندان تھا۔ دونوں آگے نسب میں ایک ہو جاتے ہیں، دونوں قریش سے ہیں۔ یوں تو بہت سارے خاندان مکہ میں رہتے تھے، قریشی سے پھوٹے ہوئے خاندان، لیکن شرف کے اعتبار سے یہ 2 خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ تو آپ کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ نام جیسا کہ ابو معاویہ بن ابی سفیان۔ آپ نے کب اسلام قبول کیا اس کے تعلق سے مشہور واقعہ تو یہی رہے گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ جب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، آپ کے والد ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا، آپ کی والدہ ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ مشہور بات ہے، لیکن تاریخ کی ایک تحقیق یہ بھی ہے، خود معاویہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام میرے دل میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بیٹھ گیا تھا۔ وہی بات جو میں نے کہا سابقین اولین سن 6 تک بھی مانے جاتے ہیں۔ ایک جو مشہور قول یہ ہو گیا اس تعلق سے، تو وہی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اسلام میرے دل میں بیٹھا لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اگلے سال سن 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر عمرہ قضا کے لیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس موقع پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور اس کی وجہ سے اپنے خاندان کے لوگوں کی مخالفت اور ماں باپ کی بھی مخالفت کرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوئی۔ غزوہ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی جہاد کیا اور اس میں شامل رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں شمار ہوئے۔ وہ یہ لکھنے والے کئی صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا کاتب وحی مقرر فرمایا۔ یہ آپ کے خاص فضائل ہیں۔ صحابی ہونا خود بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تمام فضائل صحابی ہونے سے حاصل ہوگا جو صحابہ کرام کو حاصل ہے، لیکن اس میں خاص
شرف کی طرف اشارہ کی کاتب وحی ہیں، اور دوسری چیز کتابت وحی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس اور دیگر ضروریات سے جو خطوط لکھتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے لیے بھی منتخب کر دیا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل و خطوط لکھنے کا کام کرتے تھے. ان کے علاوہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 100 سے زائد ہوا کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور آپ کی خلافت کے دوران ارتداد کا فتنہ آیا. ہم جانتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے قبیلے اسلام چھوڑنا شروع کر دیے. نبوت کے کچھ جھوٹے دعوے دار اٹھے، انہوں نے ان جھوٹے دعوے داروں کا ساتھ بھی دینا شروع کر دیا. اس میں مشہور بنو حنیفہ کا مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، سجاح ہے، اور بھی طلحہ اسدی. یہ لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے. بعض نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں دعویٰ کر دیا تھا، اور بعض کی دعوے داری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئی. ان کے متبعین بھی ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اس قسم کا ارتداد کا فتنہ ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے لشکروں کو منتخب کیا. اس میں ایک چھوٹی سی قیادت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائی. اور ہم جانتے ہیں کہ مرتدین سے جو جنگیں ہوئی ان میں سب سے بڑی جنگ یمامہ ہے، جو مسلمہ کذاب کے لشکر سے ہوئی تھی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس کے کمانڈر تھے، لیکن اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے خدمات انجام دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی زمانے میں ملک شام کی فتح کے لیے جن کمانڈروں کو بھیجا تھا، ان کمانڈروں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی یزید ابن ابی سفیان ہیں. معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، اور ان کے ایک بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید ابن ابی سفیان. بڑی اچھی انہوں نے کمانڈری کیا تھا. جب ملک شام کے بہت سارے علاقے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گئے، ان فتوحات کے بعد سن 18 ہجری میں طاعون امواس آیا. یہ ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی جس میں بہت ساری اسلامی فوج ہزاروں ہزار کی تعداد میں اور بڑے بڑے کمانڈر شہید ہو گئے، اور خود مسلمانوں کے سپہ سالار چیف کمانڈر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ بھی اس بیماری میں شہید ہو گئے. یزید ابن معاویہ بھی شہید ہو گئے. تو اس کے بعد یزید ابن معاویہ ملک شام کا علاقہ جو آج کا اردن کا علاقہ ہے اور کچھ تھوڑا بہت فلسطین کا علاقہ، اس علاقے کے وہ عامل تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یزید ابن معاویہ کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو اس علاقے کا کمانڈر بنا دیا. بلکہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ دمشق کا بھی علاقہ ان کے زیر نگرانی آ گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ ایک گورنر کی حیثیت سے ملک شام کے ایک علاقے میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورے ملک شام کا گورنر ان کو مقرر فرما دیا. ملک شام کہیں تو آج کے علاقے کا ملک شام نہیں جو سیریا تک محدود ہے، بلکہ سیریا، فلسطین اور مقبوضہ فلسطین جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، اردن کا علاقہ، لبنان کا علاقہ، یہ تمام کے تمام علاقے اس زمانے کے ملک شام ہوا کرتے تھے. تو ان پورے علاقوں کی گورنری پر معمور کر دیا عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور اس وقت سے انہوں نے نہایت شاندار قسم کی گورنری کا فریضہ انجام دیا جس کی مدت 20 یا 21 سال ہو جاتی ہے تقریباً. اتنی لمبی مدت یہ گورنری کا عمل انجام دیتے رہے. اس زمانے میں ان کی خدمات کیا تھی؟ ہم متعدد بار سنتے ہیں، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر مغفور لهم.
کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا تو ان کو بخش دیا جائے گا. یہ ایک فضیلت کی چیز ہے کہ سمندری غزوہ کرنے والے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخش دیا جائے گا. بلکہ یہ ہے کہ قد اوجبوا، تحقیق کہ وہ لوگ واجب کر لیے. کیا چیز واجب کیے؟ جنت کو واجب کر لیا. یہ بخاری کی روایت ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا ان لوگوں نے واجب کر لیا. واجب یعنی جنت ان کے لیے واجب ہو گئی. اب اس لشکر کو تیار کرنے والے کون تھے اور اس میں شریک ہونے والے کون تھے؟ سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑے کی بنیاد جو رکھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نے رکھی. تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کے گورنر ہوئے، تب بھی انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کیا کہ آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مسلمان بحری بیڑا یعنی نیوی فوج تیار کرے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت احتیاط برتا اور روک دیا. خاص کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعات میں اور خلافت میں یہ چیز بہت زیادہ مد نظر رکھتی تھی کہ فتوحات کا سلسلہ چلتا تھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتظام اور انصرام برابر چلتا رہے، مسلمان کسی قسم کی مشقت میں نہ پڑے، اس کا بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھتے تھے. صرف اپنے کمانڈروں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ فتوحات ملکی کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جاؤ، بلکہ پیچھے سے انتظام کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توجہ بہت زیادہ رہتی تھی. تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ ایک حد تک قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کے بعد ان کی حکومت جب ختم ہو گئی، ان کے سینٹرل مقامات مسلمانوں نے فتح کر لیے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا. وہ ممانعت یہی تھی احتیاطی تدابیر پر کہ جتنے علاقے ہمارے اندر داخل ہو گئے پہلے اس کا انتظام اور انصرام کیا جائے، کیونکہ ایسے تو چیز نہیں تھی کہ رعایا فوراً اسلام میں داخل ہو جائے. مسلمان فاتح ہو کے داخل ہوتے، لیکن جتنے لوگ مفتو اقوام تھی وہ اپنے اپنے مذہب پر باقی رہتے. بعد میں ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کیا تو ایک حد ممانعت کر دی. لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو واپس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو رکھا کہ رومیوں کے حملوں کا ڈر ہے، ملک شام کی حفاظت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحری بیڑا بحری فوج کو تیار کریں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے سن 27 ہجری میں اس کی اجازت دے دیا. اس وقت 2 کارخانے مسلمانوں نے بنائے. ایک کارخانہ جہاز تیار کرنے کا یعنی پانی کی کشتیاں بنانے کا مصر کے اندر تھا، اور دوسرا یہ دمشق کے اندر قائم تھا. اور جب اس کے ذریعے غزوے کا معاملہ ہوا تو انہوں نے تو مشورہ دیا، تیار کرایا، امیر معاویہ کی نگرانی میں لشکر تیار ہوا اور خود اس میں شریک رہے. اور قبرص نامی جزیرہ جو یورپ میں داخل ہونے کا سمندری راستے سے ایک طرح سے گیٹ وے اس زمانے میں تھا، وہ فتح مسلمانوں نے کر لیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اب پہلا جو غزوہ ہوا یا سمندری جو غزوہ ہوا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بشارت فرمائی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا قد اوجبوا، تحقیق کہ ان لوگوں نے واجب کر لیا. یہ بشارت کس پر فٹ ہوئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہوئی. دوسری بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر یعنی قیصر کے شہر پر غزوہ کرے گا، قسطنطنیہ مراد جو آج استنبول کے نام سے ہم جانتے ہیں، ترکی کا شہر، اس شہر کے متعلق فرمایا کہ مدینہ قیصر پہ سب سے پہلا جو لشکر غزوہ کرے گا مغفور لہم، ان کو بخش دیا جائے گا. اب اس لشکر کو بھی تیار کرنے والے کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی تھے، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب بادشاہ ہوئے، جس کو ہم بادشاہ ہی کہہ دیں، خلیفہ تھے، وہ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے تیار کیا اور مدینہ قیصر سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا.
لیکن مسلمان فتح نہیں کر سکے، اور یہی لشکر جو بھیجا تھا، بلکہ صحیح یہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس لشکر کو تیار کیا تھا، بحری بیڑا تو تیار کر دیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب وہ گورنر تھے، عامل تھے ملک شام کے، اور قیصر کے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روانہ کیا، اور اسی لشکر میں آپ کا بیٹا یزید بھی شریک تھا، وہ کمانڈری بھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں جو حکومت کیا، یہ کافی بااثر حکومت تھی، امن و امان والی حکومت تھی۔ بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی خلافت میں جو کچھ بھی ہوا، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوا، اسی کے نتیجہ میں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ جنگیں واقع ہوئی، لیکن علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ ہو گئے۔ اس خلافت کے باوجود بھی ملک شام کی گورنری کا معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی میں باقی رہ گیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جو وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کیے تھے۔ لیکن اس تعلق سے ایک چیز ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کی گورنری نہیں چھوڑے، اور جنگ صفین بھی ہو گئی، بعد میں حکمین کا فیصلہ ہوا۔ اب اس پر ایک ایک گوشوں پر روشنی ڈالی جائے تو بہت طویل بحثیں ہیں یہ۔ ان واقعات میں سے ایک اور تاریخی روایت ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے امیر معاویہ کی گورنری کو ملک شام پر ناپسند کیا کہ امیر معاویہ نہیں چھوڑے، ابھی علی رضی اللہ عنہ نہیں ہٹا سکے تھے۔ بہرحال تو اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ یا ایھا الناس لا تکرہوا امارت معاویہ، کہ اے لوگوں تم لوگ معاویہ کی ملک شام پر گورنری کو ناپسند نہ کرو، اس لیے کہ میں خیال کر رہا ہوں کہ جب معاویہ ملک شام پر نہیں رہیں گے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے سر تمہارے تن سے جدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی رومیوں کے حملوں کو روکنے کا جو انتظام اور بندوبست زبردست معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر امیر معاویہ وہاں سے ہٹ جائیں گے تو رومیوں کے حملے مسلمانوں پر شروع ہو جائیں گے اور مسلمان مقتول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد 6 ماہ حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، خلافت النبوت 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء۔ صحیح الجامع الصغیر کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، نبوت کے منہج پر خلافت 30 سال رہے گی۔ یعنی نبوی طرز پر جس طریقے سے بہتری اور بھلائی و اچھائی تھی، اس منہج پر میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی۔ ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جس کو چاہے عطا فرمائے گا۔ اب کون ہوئے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے 30 سال یہ پورا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 ماہ خلافت کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10.5 سال خلافت کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کیا، علی رضی اللہ عنہ 4 سال 9 ماہ خلافت کیے۔ یہ ٹوٹل مدت خلفائے راشدین کی 29 سال ہوئی، اور اس میں حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کو 6 ماہ کی مدت شامل کر کے 30 سال ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت کی وجہ سے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی پوری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر اپنے بغل میں بیٹھا لیا۔ بیٹھانے کے بعد ایک مرتبہ حسن کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کی طرف آپ نے نظر کی اور فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید،
وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کہ بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی نوجوانان اہل جنت کا یہ سردار ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعت کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اب دیکھیے جنگ ہوئی تھی، دونوں گروپوں میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے کی طرف سے ایک دوسرے کے خون بھی بہائے گئے، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروپ کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کرا دے گا، کسی کو دائرے اسلام سے خارج نہیں فرمایا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان لڑائیوں کو ہم صحابہ کی اجتہادی غلطی پر محمول کریں، تمام صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کے اجتہادات نے غلطی کی، آپس میں جنگ ہو گئی، لیکن وہ خود ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے دل دونوں گروپوں کے تعلق سے پاک و صاف ہونا چاہیے، اجتہاد پر اس کو محمول کرنا چاہیے، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، کسی کی شان میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور کسی سے اپنی برات کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے، 20 سال ان کی خلافت کی مدت ہے، زبردست خلافت انہوں نے کیا، افریقہ کے آخری علاقوں تک فتوحات پہنچی، ہندوستان کے علاقے میں پہلے ہی فتوحات کا سلسلہ تھا، لیکن افغانستان کے کچھ علاقوں میں بھی فتوحات ہوئی، سمرقند اور بخارا کے علاقوں میں فتوحات ہوئی۔ اس لیے بعض تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی خلافت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل تھا، یعنی 22 لاکھ اسکوائر میل، ایک میل تقریباً 1.5 کلومیٹر یا ایسے کچھ کم زیادہ کا ہوتا ہے، اتنے علاقوں پہ تھا، اور یہ بڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 66 لاکھ مربع میل پہنچ گیا۔ اتنا اضافہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات کے رقبوں میں ہوا ہے، اور یہ ایک شاندار خلافت تھی جس میں اسلام برابر عروج پہ تھا، فتوحات پہ فتوحات حاصل ہوتی رہی، بلکہ ایک انگریز مورخ نے ابھی ان حالات پر سرچ کیا، اور وہ لکھتا ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تو عبداللہ ابن سبا جو اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کی اصل شکل و صورت مسخ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، ویسے ہی کامیاب ہو جاتا جیسے کہ عیسائیت کو وہ مسخ کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے اس سے پہلے پولس نے کام کیا تھا۔ تو پولس جس طرح کامیاب ہو گیا، اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے تو عبداللہ ابن سبا بھی اپنے مقصد میں اسی طریقے سے کامیاب ہو جاتے۔ یہ اس کا نظریہ ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کیا، سازش کرنے والوں کو ناکام کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے جن کو چاہا اس کے لیے منتخب کیا، ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ اس میں ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، جن کی وجہ سے شیعت کا فتنہ دبا، خارجیت کا فتنہ بچا، یہ لوگ اس طرح سر نہیں اٹھا سکے، اور یہی وجوہات ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے فتنے کو دبا دیا، تو وہ لوگ برابر اس زمانے سے آج تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد پوری خلافت بنو امیہ کو، امیر معاویہ کی آڑ میں اس سے پہلے جو دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور خاص فضیلت کیا ہے، اس تعلق سے ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس کا وقت مقرر تقریباً ختم ہونے کے قریب آیا۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ تین چیزیں ہیں، ہادی بنا، ہدایت دینے والا، صحیح ہدایت کا راستہ بتانے والا، مہدی خود ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت دے، یا اگر ہم اس کو یہاں ہدایت رہنمائی اور کمانڈری کے معنی میں بھی مان لیں تو امیر معاویہ بحیثیت کمانڈر، بحیثیت گورنر 20 سال اور بحیثیت خلیفہ
20 سال انہوں نے کمانڈری کا اور قیادت کا، رہنمائی کا فریضہ انجام کیا. یہ 40 سالہ مدت کوئی معمولی نہیں. اتنی مدت تک انہوں نے مسلمانوں کی قائدانہ خدمات انجام دیا. اسی طریقے سے مسند احمد کی دوسری حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم دے، کتاب یعنی لکھنے کا علم دے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وقہ العذاب اور ان کو عذاب سے بچا لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں فرمائی. اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضل اور مراتب کا پاس و لحاظ اہل بیت بھی کیا کرتے تھے. صحیح واقعہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ لوگوں نے شکایت کیا کہ امیر معاویہ کا معاملہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. وتر 1 بھی پڑھ سکتے، 3 بھی پڑھ سکتے، اس سے زائد کے ثبوت تاک. تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عباس کے پاس لوگوں نے کہا کہ معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ وتر 1 ہی پڑھتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اصاب انہو فقیہ، درستگی کو پہنچے ہیں. انہو فقیہ، بے شک وہ فقیہ ہیں. آپ کے فقیہ ہونے کی شہادت کس نے دیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس امت کے ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے گواہی دیا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ بعد لوگوں نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہیں یا معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں؟ دونوں بنو امیہ کے خلیفہ ہیں. عمر بن عبدالعزیز بہت زیادہ مانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو 5واں خلیفہ راشد کہہ دیتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد حسن رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس وقت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا. اس جہاد کرنے میں ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے گرد و غبار اڑی جو معاویہ کی ناک میں گئی. تو معاویہ کے ناک میں جو گرد و غبار گئی وہ عمر ابن عبدالعزیز سے 1000 مرتبہ بہتر ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک جو بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کا فضل بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے کارنامے بحیثیت خلیفہ جو آپ نے بہت ساری خدمات انجام دیا، وہ تمام چیزیں ہیں. میرے درس کا بنیادی موضوع تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں، ان فضائل کو آپ حضرات کے سامنے آشکارا کیا جائے، ان میں سے کچھ چیزوں کو بطور نمونہ پیش کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما دے، صحابہ کرام کے فضل اور مقام و مرتبہ کو جاننے والا بنا. یہ صحابہ کرام ایسی شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم ان میں سے کسی پر طعن و تشنیع کریں گے تو گویا دین کو قرآن اور حدیث پر طعن و تشنیع کرنے والے ہو جائیں گے. ان کو غیر معتبر ثابت کریں گے تو ان کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی غیر معتبر ہو جائیں گی. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا. ہم تمام کو ایمان و عمل صالح سے آراستہ فرما، ہماری زندگی کو بابرکت بنا، صحت و عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.